بس جیسے ہی صبح عاشور قریب آنے لگی، امام حسین علیہ السلام نے ہم شکل رسول علی اکبر سے کہا، بیٹا اذان دو۔ علی اکبر کی اذان کے ساتھ رسول اللہ کے خاندان نے نماز فجر پڑھی۔ اتنی دیر میں فوج یزید امام حسین علیہ السلام پہ نماز میں ہی حملہ کر دیا، اور پھر ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا۔ کبھی حر شہید ہوتے ہیں تو کبھی زہر شہید ہوتے ہیں، کبھی چون شہید ہوتے ہیں، کبھی حبیب شہید ہوتے ہیں، کبھی امام حسین شہزادے قاسم کے ٹکڑے چنتے ہیں تو کبھی غازی عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، کبھی علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں تو کبھی اپنے معصوم صغیر علی اصغر کے گلے پہ تیر دیکھتے ہیں۔ بس جب کرب و بلا میں نواسائے رسول کا ساتھی کوئی نہ رہا، آپ خیمے میں آتے ہیں اور بی بی فضا سے کہتے ہیں، ماں فضا میرے وہ پرانے کپڑے لاؤ جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں۔ بی بی زینب نے پوچھا، بھائی پرانے کپڑے کیوں پہن رہے ہیں؟ امام حسین فرمانے لگے، اے بہن، یہ لوگ ایسے بدترین لوگ ہیں، میری شہادت کے بعد میرے جسم کو لوٹیں گے۔ شاید میرے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کے ان کا ضمیر جاگ جائے۔ تمام بیویوں سے الوداع کہتے کہتے امام سجاد کے خیمے آتے ہیں۔ امام سجاد بستر بیماری پہ۔ امام حسین آواز دیتے ہیں، بیٹا سجاد اپنے بابا حسین کا آخری سلام قبول کرو۔ امام سجاد نے جیسے آنکھیں کھولی، دیکھا امام حسین کے چہرے پہ علی اصغر کا خون ملا ہے، نہ ساتھ میں علی اکبر ہے نہ غازی عباس۔ چیخ کے کہنے لگے، بابا، بھائی اکبر، چچا عباس، ہمارے لوگ کہاں ہیں؟ امام حسین نے فرمایا، سجاد صبح سے لے کے اب تک سب جام شہادت پی چکے۔ امام سجاد سہارے سے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں، بابا مجھے اجازت دو۔ امام حسین نے فرمایا، سجاد تمہارا امتحان یہ نہیں بلکہ تمہارا امتحان تو میری شہادت کے بعد شروع ہوگا۔ تجھے اپنی بہنوں اور ماؤں کے ساتھ قیدی بنایا جائے گا۔ سجاد تمہیں پتھر مارے جائیں گے، باغی کا بیٹا بلایا جائے گا۔ سجاد اسلام کا نام بلند کرنا، ہر جگہ اپنے نانا کی رسالت کی گواہی دینا۔ امام سجاد روتے رہے اور امام حسین میدان تک آ پہنچے۔ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا اور ایک طرف نواسائے رسول حسین ابن علی آ کے کہتے ہیں، اے لوگو بتاؤ میرا قصور کیا ہے؟ کیا میں نے کسی پہ ظلم کیا ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق غصب کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کیا ہے؟ کس جرم کی وجہ سے مجھ سے لڑنے آئے ہو؟ تمام لوگ ہم آواز ہو کے کہتے ہیں، ہم تجھے اس لیے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تو علی کا بیٹا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے لوگو، آج جس اسلام کا پرچم تمہارے ہاتھوں میں ہے، یہ پرچم میرے بابا علی نے اونچا کیا ہے۔ نہ بھولنا، خیبر و خندق، بدر و احد میں اگر علی نہ ہوتے تو مسلمانوں کی فتح ناممکن تھی۔ اے لوگو بتاؤ، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو اس علی کا دشمن وہ مجھ محمد کا دشمن، اور جو میرا دشمن وہ اللہ کا دشمن، جو اس علی کا دوست وہ مجھ محمد کا دوست، اور جو میرا دوست وہ اللہ کا دوست۔ جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا، اور جہاں علی ہوگا وہیں حق ہوگا۔ آج اسی علی کے بغض میں تم مجھے اور میرے بچوں کو مار رہے ہو۔ اتنے میں فوج یزید ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ عمر بن سعد نے کہا، شمن نے کہا کہ حسین کی بات نہ سنو، حملہ کر دو بس۔ امام حسین علیہ السلام پہ فوج یزید نے حملہ کر دیا۔ امام حسین جیسے ہی ذوالفقار نکال کے فوج یزید کے حملے کا جواب دیتے ہیں، تاریخ نے لکھا لاکھوں فوجی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ کربلا کی زمین پہ کوہرام برپا ہو گیا۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہ دیکھی تھی کہ ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع اور دوسری طرف رسول اللہ کا ایک نواسا۔ فوجی اشکیا
जाके दारुल अमाना तक पहुंच गए और इमाम हुसैन फरमाते हैं, आओ एक भूखे की जंग देखो, एक प्यासे की जंग देखो, रसूल के इस नवासे की जंग देखो जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे के सीने में बर्छी को मारा गया, जिसने अपने हाथों से अपने 6 माह के बच्चे की कब्र बनाई। इमाम हुसैन जमीन करबला में शेर की तरह हमला कर रहे हैं। इतने में आवाज़ गैब आती है, ऐ हुसैन तेरा रब तुझसे राजी हुआ। इमाम हुसैन ने इस सदा को सुन के जुल्फिकार को थाम लिया। उमर बिन साद ने कहा, शिमर ये अली का बेटा है, इसको शहीद करना नामुमकिन है, जाओ खेमों को आग लगाओ। बस फौज ने बीबियों के खेमों को आग लगा दी। इमाम हुसैन कभी खेमों की तरफ बढ़ते हैं, कभी फौज की तरफ आते हैं। उमर बिन साद ने कहा, इस 9 लाख की फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दो और चारों तरफ दूर होके हुसैन की तरफ तीर नेज़े भाले फेंको। तारीख ने लिखा, फौज यजीद ने दूर से तीर चलाना शुरू कर दिए। कहीं से तीर आते हैं, कहीं से कोई भाला फेंकता है, कहीं से कोई बर्छी मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ न था वो करबला की गर्म जमीन से पत्थर उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता है। इमाम हुसैन का जिस्म जख्मों से भर गया। तारीख ने लिखा, इमाम हुसैन के जिस्म में इतने तीर लगे कि इमाम हुसैन का जिस्म नजर तक नहीं आ रहा। बस नवासा रसूल घोड़े की जीन से जमीन पे आते हैं। फौजी यजीद खुशी से झूमने लगी, लेकिन इमाम हुसैन का वो घोड़ा जिस पे इमाम हुसैन सवारी करते थे वो इमाम हुसैन का चारों तरफ तवाफ करने लगा ताकि इन तीरों और जख्मों को मैं अपने जिस्म पे ले लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था, इतने में उमर बिन साद कहता है, रुको कोई तीर न चलाए, अरे ये रसूल अल्लाह का घोड़ा है, ऐसा ना हो कि इस घोड़े को तकलीफ हो। अफसोस है रसूल अल्लाह के घोड़े का तो ये लोग एहतराम कर रहे थे जिस पे रसूल अल्लाह सवार होते थे, लेकिन जिनको अपने कंधों पे सवार किया उनका एहतराम भूल गए। बस इमाम हुसैन सर सजदे में रख के अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। इतने में जालिम आते हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर को कलम करते हैं। इमाम हुसैन के सर का कटना था, फौज यजीद झूमना शुरू हो गई। तारीख ने लिखा, जैसे ही इमाम हुसैन का सर कटा लोगों ने सादात को लूटना शुरू कर दिया। कोई खेमों के अंदर आ गया और बीबियों के सरों से चादरों को लूट लिया, रसूल अल्लाह के घर के सामान को लूट लिया। तो कुछ लोग इमाम हुसैन के पाक जिस्म की तौहीन करने लगे। एक जालिम करीब आया, इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी थी, उसको उतारने की कोशिश की, ना उतरी। उस जालिम ने इमाम हुसैन की उंगली काट ली और फिर इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक को करबला की गर्म जमीन पे इधर से उधर रस्सियों में बांध के घुमाते रहे। उमर बिन साद ने कहा, अब हुसैन की लाश का वो हश्र करते हैं कि रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज न उठाए। हुसैन और उसके साथियों के जिस्म से सरों को काट के अलग कर दो और सबके जिस्म सामने रखो, घोड़ों को तैयार करो, इनकी लाश को पामाल कर देंगे। जमीन करबला गवाह है। कहीं से कोई कबीला आके कहता है कि अली अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले की है, हम अली अकबर पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। कहीं से कोई कहता है अब्बास की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से कोई कहता है कासिम की माँ हमारे कबीले की है, कहीं से हुर की लाश को कोई उठा लेता है, कहीं से हबीब की लाश को कोई उठा लेता है। बस करबला की गर्म जमीन पे सिर्फ फातिमा ज़हरा का बेटा पड़ा रहा। किसी जालिम ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है। बस घोड़ों को तैयार किया गया और इमाम हुसैन की लाश को पामाल किया गया। तारीख गवाह है, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ दौड़ते हैं, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। इमाम हुसैन की लाश को इतना पामाल किया कि इमाम हुसैन का सीना इमाम हुसैन की पुश्त से जा मिला, इमाम हुसैन के जिस्म के टुकड़े हो गए। फौज यजीद इमाम हुसैन की लाश पामाल कर रही है और वहाँ शिमर और उमर बिन साद खुश हो रहे हैं। इतने में अंधेरा छा गया और यूं
غریبوں کی شام بچھ گئی، بے پردہ بیویاں زمین کربلا پہ بیٹھ کے شہیدوں کا ماتم کر رہی ہیں۔ امام سجاد نے دیکھا کہ زمین رو رہی ہے، آسمان تڑپ رہا ہے، کہیں قیامت نہ آ جائے۔ اپنے سر کو سجدے میں رکھا اور پوری رات اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہے۔ بس شام غریباں کا ڈھلنا تھا، 11 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ شمر رسول اللہ کی بیٹیوں کو قید کرتا ہے اور قیدی بنا کے کوفہ و شام کی طرف چلا جاتا ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی لاش زمین کرب و بلا میں بے گور و کفن پڑی رہی۔ امام سجاد خون کے آنسو روتے رہے۔ تاریخ نے لکھا 3 دن رسول اللہ کا نواسہ بے گور و کفن زمین کربلا میں بکھرا ہوا تھا۔ 13 محرم 61 ہجری جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا کہ فوج کا پہرا کم ہوا ہے تو وہ نہر فرات سے پانی بھرنے کے لیے باہر آئے۔ بنی اسد کی عورتیں دیکھتی ہیں کہ زمین کربلا پہ لاش بکھرے ہوئے ہیں، وہ چیخ کے روتی ہیں اور اپنے اپنے مردوں کے پاس جا کے کہتی ہیں، اے لوگو، یہ رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا، آؤ ان غریبوں کی لاشوں کو تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، کیا کہہ رہی ہو، یزید نے مارا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کو تدفین کریں اور کل یزید ہمیں بھی مار دے۔ وہ عورتیں رو کے کہتی ہیں، اے بدبخت لوگو، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری اولاد سے محبت کرنا۔ اے لوگو، اگر تم نہیں جاتے تو ہم عورتیں جاتی ہیں اور ہم رسول اللہ کے خاندان کو تدفین کرتی ہیں۔ کچھ کے ضمیر جاگے اور کچھ مرد کچھ عورتیں زمین کرب و بلا پہ پہنچی، دیکھا کہ کسی کے جسم پہ سر نہیں، لاش زمین کرب و بلا میں بکھری ہوئی ہے۔ انہوں نے سوچا کہ سب کی پہچان کرنا ناممکن ہے، ایسا کرتے ہیں ایک بڑا کھڈا کھودتے ہیں اور تمام شہیدوں کو اس کھڈے میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اور یوں وہ کھڈا کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک نورانی چہرے والا کمر جھکی ہوئی آ پہنچا۔ لوگوں نے سوچا شاید کوئی سپاہی ہے۔ وہ کہنے لگا، اے لوگوں نہ ڈرو، میں اسی غریب کا بیٹا سجاد ہوں۔ اور پھر امام سجاد علیہ السلام رسول اللہ کی ابا کو ان لوگوں کے ہاتھوں میں تھماتے ہیں اور زمین کربلا سے امام حسین کا جسم چننا شروع کرتے ہیں۔ کہیں سے امام حسین کی انگلیاں ملتی ہیں، کہیں سے امام حسین کے کندھوں کا گوشت ملتا ہے، کہیں سے امام حسین کی پسلیاں ملتی ہے۔ اس ابا میں امام حسین کے جسم کو جمع کر کے ایک جگہ کھڈا کھودتے ہیں تو پہلے سے ہی ایک قبر بنی ہوتی ہے، وہاں نواسہ رسول کو تدفین کیا جاتا ہے اور ساتھ میں علی اکبر اور علی اصغر کو تدفین کیا جاتا ہے، اور اس بڑے کھڈے میں تمام شہیدوں کو تدفین کیا جاتا ہے، جس کو آج بھی زمانہ گنج شہیداں کہتا ہے۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے ایک بوڑھے کی لاش رہ گئی ہے۔ امام سجاد رو کے کہتے ہیں، یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ حبیب کی قبر حسین کے دروازے پہ بنے تاکہ ہر آنے والا حبیب کی زیارت کر کے امام حسین کی زیارت کرے۔ اب سب جا ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں امام سجاد کہتے ہیں، رکو، آؤ نہر کی طرف۔ جیسے ہی نہر کی طرف بڑھے، رستے میں ایک بازو ملا۔ امام سجاد نے اس بازو کو سینے سے لگایا، آگے بڑھتے ہیں، دوسرا بازو ملا، اس بازو کو بھی سینے سے لگایا۔ بس جیسے ہی تھوڑا سا آگے چلے تو جناب عباس علمدار کا جسم نظر آتا ہے، اور وہیں جہاں حضرت عباس شہید ہوئے وہاں ان کی قبر بنا دیتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا، کربلا کے واقعے کے بعد یزید نے اور آنے والے بادشاہوں نے یہ چاہا کہ حسین کی قبروں کے نشان بھی ختم کر دیں، لیکن اللہ جسے چاہے اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے چاہا کہ نہر فرات کا رخ امام حسین کی قبر کی طرف کر دیں، لیکن تاریخ گواہ ہے نہر فرات کا پانی امام حسین کی قبر کے قریب جا نہ سکا۔ آج بھی اللہ نے اپنی اس نشانی حسین ابن علی کی قبر کو ہر خاص و عام کے لیے توحید کی نشانی بنا کے رکھا ہے۔ لاکھوں لوگ کربلا آتے ہیں اور نواسہ رسول کی قبر مبارک کی زیارت کر کے اسلام زندہ باد، ظلم مردہ باد کہہ کے امام حسین کے روزے کی دہلیز چومتے ہیں۔